یا اللہ مرزا غلام چک لئیے نا کتاب. اب تو میں بھی 3 ایپیسوڈوں سے آپ کو کچھ سمجھ گیا ہوں. آپ جب کچھ کہتے ہوئے کچھ اٹھاتے ہیں نا, دلچسپ, حیران کن اور اس سے بھی زیادہ بے شرم تو نہیں ہے. ان کو بنیاد سمجھانے کی بات ہے کہ بھئی غیر جانبدار ہو جاؤ, ایک دفعہ پڑھو تو صحیح, ایک دفعہ ہمیں سنو تو صحیح. آپ ہمیں کبھی کتابوں کے دھندے میں لے کے جاتے ہیں, اللہ اللہ کر کے ہم اس سے باہر نکلے, پھر ایک اور نیا ٹوسٹ آ گیا. ہاتھی دعوت دے رہا ہے چندے کی, انساناں نو دعوت لایا چندے تے, پھر فرشتیاں نو لایا, پھر جانوراں نو بھی لا. کہ مرغی ہے قادیانیوں کو آواز دے رہی ہے چندہ چندہ. کم از کم یار وہ ابھی میپ کھولیں, ابھی وہ چیٹ جی بی جو آیا اس پہ لکھیں, دیکھ لیں کہ قادیان آیا وہ دمشق کے مشرق کی طرف ہے, تو ان کو جواب مل جائے گا مرزا غلام قادیانی کیا کھیم کر رہا ہے. اب میں اس مال کو کیا کروں. واللہ آپ حوالہ نہ پڑھیں, عام عوام پہنچ گئی جے کہ کی ہونے لگا. بچپن سے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے, کتنی بھی کر لیں منیر صاحب. یہ میں بھی آپ کی طرف سے یہ دلیل سنتا ہوں, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں. قادیانیوں کے یہاں اس وقت تقریباً 90 قسم کے چندے پائے جاتے ہیں جو وہ اپنی قوم سے لیتے ہیں. اب 2 ایپیسوڈ اور کہاں سے کریں 90 چندوں پہ. میں قبر دیکھ چوری نو رو رہے ہیں سر. میں آپ کو بازار میں لے گیا ہوں. آپ بڑے آسانی سے گزر رہے ہیں, چھوٹی بات ہے. سالانہ جلسہ ربوہ 84 سے پابندی لگی ہے اور بند ہو چکا ہے, لیکن چندہ اس کا جاری ہے. میرا تو دل کر رہا ہے قادیانیوں کو اب روکنا شروع کر دوں. وہ بھائی ادھر آ, وہ 41 سال تو چندہ دے جا رہے ہیں, مجھے سمجھا کے جا. چندوں کے لیے نا مجھ سے ذرا الگ سے نشست کر لیں. کون قادیانی؟ آپ قبر کی چوری کا مال بھی قادیانیت کی تاریخ میں آ گیا. تیسرا پہلو جو ہے وہ ہے منارت المسیح. 1 منٹ, جی آپ ہمیں کبھی کتابوں کے دھندے میں لے کے جاتے ہیں, اللہ اللہ کر کے ہم اس سے باہر نکلے, اور اب پھر ایک اور نیا ٹوسٹ آ گیا. جی, ایک اور نیا ٹریک ہے, ایک اور نئی راہ ہے, دھندا کاروبار ہے. وہ جو مقصد اول شروع ہوا ہے نا, میں اسی پہ ہوں. میں اپنے موضوع سے باہر نہیں گیا. اچھا, میں اسی پر ہوں. اور وہ موٹر وے ایک ہی ہے, بس لینز اس کی کافی بنی ہاں, ہوئی ہے. موٹر وے ایک ہی ہے, لینز کئی ہیں, لیکن سب کی منزل مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کی اولاد کی جیب ہے. آہا. انہی کے بینک اکاؤنٹ ہے, وہیں پر سارا مال جا رہا ہے. ایک جلدی سے بڑا سادہ سوال تسی پوچھ دیو تو میں بھی ان پوچھنا شروع کر دینا. آج تیسری ایپیسوڈ تو, اور آخری ایپیسوڈ تک چلاؤں گا سادے یہ سوال. مجھ سے یا براستہ آپ کے. جی ٹھیک ہے. قادیانی جو سوچنے والا کوئی نہیں یار. اتنے لوگ ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں نا جی سیدھے ساڑھے ڈاکٹر بھی نے, انجینئر بھی نے. جی جی, یہ بات یہاں بیٹھے عقل میں سما ہی نہیں رہی. تیسری ایپیسوڈ ہے, وہ خاتون والی بات کہ نہ تو یعنی جدوں دا تسی ایپیسوڈ شروع کیتی ہے, نہ تو بندے دا پتر ثابت ہو, نہ وہ حق سچ. یار کوئی ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ کوئی ملے, اس کا جواب چاہیے. تیسر صاحب کوئی سوچنا نہیں, مربیوں کو چھوڑ دیں, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو چھوڑ دیں, ان کے وہ ریلیجس لیڈرز کو چھوڑ دیں. ہدایت یہ عطیہ خداوندی ہے. وہ پڑوس میں رہنے والے ابو جہل کو نہ ملے, فارس سے آنے والے سلمان فارسی کو بس اب مل حل ہو جائے. گیا, وہ سردار کو نہ ملے, بلال حبشی کو مل جائے. اب حل ہو گیا. یہ آپ کے پڑوسی ملک میں دیکھیں, ہندو قوم رہتی ہے, جی, خود خریدتی ہے بت اور اسی سے مانگتی ہے, اور پیشاب کا گائے کا پیشاب پیتی ہے اور کہتی ہے واٹر آف لائف. خدا ہدایت تب دیتا ہے جب بندہ ہدایت کا طالب بنتا ہے. سمجھ گیا. قادیانی طبقے میں, ان کی قادیانیت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہدایت کے طالب ہوئے, غیر جانبدار ہو کر انہوں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا, تو اللہ رب العزت نے ان پر ہدایت کی راہیں کھولی ہیں, اور وہ ہدایت یافتہ وہ آپ ہی کے ذریعے سے لوگ عرفان محمود برق صاحب کو سن چکے ہیں, پوڈ کاسٹ ہوئی بہت, اور کتنا پسند کیا. کتنے ہی لوگ ہیں, ہزاروں لوگ ایک سابقہ قادیانی نے مسلمان کی. ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ آپ نے صحیح لاجیکل جواب میں دیا. اللہ رب العزت کا کرم, میرے اپنے دوست احباب ہیں, مولانا نیشا صاحب ہیں, ان کے ہاتھ پہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. ان کا تو جواب ہی نہیں ہے نا, ان کا تو جواب ہی نہیں. اللہ نے مجھے بھی توفیق دی, تو تقریباً کوئی 100 تو وہ ہیں جو براہ راست میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, اور اس کے علاوہ جو آگے سلسلے ہیں الحمدللہ وہ بھی چل رہے ہیں, لوگوں کے ہاتھ پر بھی آگے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ چاہتے ہیں نا تو آتے ہیں اور غیر جانبدار ہو کر تحقیق کرتے ہیں, اللہ ان پہ ہدایت کی راہیں کھول دیتا ہے. تو برن لیکن آپ لوگ جس احسن انداز سے محنت اور انتھک کر رہے ہیں نا, تو وہ ذریعہ آپ آج اسی سے تو نہیں بتائیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے سامنے بھی یہ ریکارڈ میں آ جائے. یعنی شاہ صاحب, مولانا احسن صاحب, آپ
بھائی برق صاحب بھائی ہیں، شمس الدین صاحب، یعنی کہ ایک ہیں۔ لیگسی ہاں، ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ پھر اور بھی جماعتوں کے یہ حضرات بات آپ ہیں نے صحیح ماشاءاللہ کہی سے۔ کہ ہزاروں لوگ تو ایک ان لوگوں نے واپس لائے تو سب کو سمجھایا گیا، اصل میں سمجھانے اور ان تک پہنچنے کی پہنچنے کی بات کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو بنیاد سمجھانے کی بات ہے کہ بھئی غیر جانبدار ہو جاؤ، ایک دفعہ پڑھو تو صحیح، ایک دفعہ ہمیں سنو تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے۔ اس پر میں وہ اپنی کتاب کا تعارف بھی کروا چکا، احمدیت اسلام کیوں نہیں۔ تو ابر میں موضوع پر جاؤں؟ واپس ہاں پلیز، جی، میں موضوع پر آتا میں ہوں۔ انٹرسٹنگ چیز کے درمیان حائل نہیں ہونا جی چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں موضوع پر آتا ہوں۔ وہ ہے منارۃ المسیح۔ منارۃ المسیح کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ احادیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عیسیٰ کے آنے کی بات کی ہے نا، ان کے بارے میں مسلم شریف میں روایت ہے کہ وہ دمشق کے سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس سے مطالبہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے احادیث میں آنے والے عیسیٰ کی جو علامات بیان کی، تم میں تو وہ علامات نہیں پائی جاتی، نہ تمہارا نام عیسیٰ، نہ تمہاری والدہ کا نام مریم، اور نہ ہی احادیث میں بیان کردہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذاتی اور شخصی علامات ہیں تم میں نہیں پائی جاتی، جو نزول کی کیفیات ہیں تم میں نہیں پائی جاتی، جو نزول کی جگہ کا احادیث میں بیان کیا گیا ہے تم میں نہیں۔ وہاں تو ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد، سفید مینارہ، تو بھائی یہ قادیان تو دمشق نہیں ہے نا، یہاں تو کوئی سفید مینارہ نہیں ہے نا، تم یہاں مینارے پہ تو پیدا نہیں ہوئے، مینارہ ہوتا بھی تو تم اس پر تو پیدا نہیں ہوئے، نہ یہ دمشق ہے، نہ یہاں سفید مینارہ ہے، نہ تم اس مینارے پر پیدا ہوئے، تو پھر آخر تم خود کو عیسیٰ ابن مریم یا مسیح موعود کیوں کہہ دیتے ہو اور کیسے کہہ دیتے ہو؟ تو مرزا قادیانی دعویٰ مسیح چلاتا رہا، پھر اسے ایک تعویل آئی کہ اگر میں نے وہ تعویل اختیار کر لی تو مجھے دو فائدے ہوں گے، ایک مالی، مقصود پھر وہاں مقصد حاصل ہو جائے گا، اور دوسرا جو مجھ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی مینارہ تو کوئی نہیں ہے جس پر تم اترے ہو، جس پر تم پیدا ہوئے ہو، تو جناب اس نے پھر ایک اشتہار شائع کر دیا، یعنی 1990 بزنس چل چلے گا۔ نیا بزنس۔ جی، وہ مقصود کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ یہ میرے پاس مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282 اس کا عکس ہے۔ مرزا قادیان لکھتا ہے، اشتہار شائع کرتا ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ قادیان کی مسجد جو میرے والد صاحب مرحوم نے مختصر طور پر 2 بازاروں کے وسط میں ایک اونچی زمین پر بنائی تھی، اب شوکت اسلام کے لیے بہت وسیع کی گئی ہے۔ اب اس مسجد کی تکمیل کی ایک اور تجویز قرار پائی ہے، اور وہ یہ کہ مسجد کی مشرقی طرف جیسے کہ حدیث رسول کا منشا ہے، ایک اونچا مینارہ بنایا جائے اور وہ مینارہ 3 کاموں کے لیے مخصوص ہو۔ قابل غور بات ہے، جیسے کہ حدیث رسول کا منشا ہے تو مسجد کے مشرقی طرف ہم مینارہ بنائیں اور وہ مینارہ 3 کاموں کے لیے مخصوص ہو۔ اول یہ کہ مؤذن اس پر چڑھ کر 5 وقتہ بانگ نماز دیا کرے، یہ مرزے کی اردو ہے۔ دوسرا کہتا ہے، دوسرا مطلب اس مینارے سے یہ ہوگا کہ اس مینارہ کی دیوار کے کسی بہت اونچے حصے پر ایک بڑا لالٹین نصب کر دیا جائے۔ تیسرا مطلب اس مینارہ سے یہ ہوگا کہ اس مینارہ کی دیوار کے کسی اونچے حصے پر ایک بڑا گھنٹہ جو 400 یا 500 کی قیمت کا ہوگا نصب کر دیا جائے۔ آگے پھر وہ ایک اور اشتہار شائع کرتا ہے، وہ بھی مجموعہ اشتہارات جو 3 جلدوں میں ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 286 پر ہے۔ مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے، کیا اشتہار میں لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے، ایک روایت میں خدا کے پاک نبی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ مسیح موعود کا نزول مسجد اقصیٰ کے شرقی مینارے کے قریب ہوگا۔ جرت جسارت دیکھیں کہ وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور حدیث پر جھوٹ بولتا ہے تو کس جرت کے ساتھ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ مسیح موعود کا نزول مسجد اقصیٰ کے شرقی مینارے کے قریب ہوگا، اور یہ نزول سے مراد پیدا ہونا لیتا ہے۔ تو جناب کے پیدا ہونے کے وقت مینارہ تو تھا ہی نہیں، اگر یہی مراد تھی تو تمہارے تو پیدا ہونے کے وقت مینارہ تھا ہی نہیں، اسی مینارے کے لیے تو تم چندہ کر رہے ہو۔ آگے پھر مزید ترغیب دیتا ہے کہ لوگ توجہ، میں نے کہا نا ایموشنل بلیک میلنگ ہے، ابھارنا ہے، جوش دلانا ہے، لوگوں کے جذبات خریدنا ہے۔ تو یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 میں اس کا ایک اور اشتہار ہے اور وہ صفحہ نمبر 315 ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 315، اس پہ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ مسیح موعود خدا کی طرف سے اسلام کے ضعف اور عیسائیت کے غلبے کے وقت میں نازل ہوگا۔ اس کا نزول ایک سفید مینارے کے قریب ہوگا جو دمشق سے مشرق کی طرف واقع ہوگا، جو دمشق سے مشرق کی طرف واقع ہوگا۔
پھر آگے ایک اور اشتہار ہے جناب, اشتہارات اب چل رہے ہیں مقصد کی طرف پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ چل رہا ہے. وہ کہتا ہے اس منارۃ المسیح کا خرچ 10,000 سے کم نہیں ہے, زیادہ ہے. اب زیادہ کی انتہا کوئی نہیں, کہتے 10,000 سے کم نہیں. اب جو دوست اس مینارے کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے, میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت سر انجام دیں گے. تیسر صاحب, یہ مرزا غلام قادیانی کا ایک اور دھندا شروع ہوا, اور اس پر پھر مرزا کے مریدین نے, معتقدین نے چندے دینے شروع کر دیے, اور مرزا غلام قادیانی کی زندگی ہی میں یہ ایک مینارہ بننا شروع ہو گیا. مرزا غلام قادیانی مر گیا 1908 میں, اور مینارہ پورا ہوا 1916 میں. 1916 میں. لیکن جو مقصد تھا نا, وہ مقصد اس کو حاصل ہو گیا, مقصد حاصل ہو گیا. اس نے کہا تو 10,000 روپے چاہیے, لوگوں نے چندے دینے شروع کر دیے. اور غرضیں اس پر ایک تفصیلی بات بنتی ہے, وہ انشاءاللہ جب ہم رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر کسی ایپیسوڈ میں پہنچیں گے تو اس پر میں تفصیلاً عرض کر دوں گا. تو بہرحال اس نے یہاں بھی اپنے کاروبار کو چلانے کی کوشش کی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ ساری بحث الگ ہے کہ حدیث کا منشا کیا تھا, حدیث کا مطلب کیا تھا. میں اس پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. تیسر صاحب, ہم کس شہر میں بیٹھے ہیں؟ لاہور میں. لاہور میں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار میں نا فلاں ادارے میں پڑھاتا ہوں یا میں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں وہ کمپنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لاہور میں. لاہور میں کس طرف؟ میں کہتا ہوں یار مغرب کی طرف. لاہور میں مغرب کی طرف. یا میں کہتا ہوں لاہور میں مشرق کی طرف. تو مراد کیا ہوگی کہ لاہور میں جو مشرق کی طرف وہ دوسرے ملک کا شہر ہے وہ, یا لاہور ہی کا مشرق مراد ہوگا؟ لاہور کا ہی مشرق. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا دمشق کے مشرق, وہ نبی علیہ السلام نے دمشق کا مشرق فرمایا ہے, نہ کہ یہ کہ دمشق کے مشرق کی. اچھا, یہ قادیان دمشق کے مشرق کی طرف ہے بھی نہیں, یہ دمشق کے مشرق کی طرف بھی نہیں بنتا. لیکن مرزا غلام قادیانی نہ جغرافی کو جانتا ہے, نہ حدیث کی مراد کو جانتا ہے. اپنی بات پر آتا ہے تو وہ کس طرح سے حدیث کا معنی بدل دیتا ہے, اور پھر کون کون سی گپیں اور کون کون سی غیر واقعی بات کر جاتا ہے. اور اس پر میں بات عرض کروں, میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ قادیانیوں نے کبھی بھی مرزا غلام قادیانی کی اس تعویل پر توجہ ہی نہیں کی. کم از کم یار وہ ابھی میپ کھول لیں, ابھی وہ چیٹ جی بی جو آیا اس پہ لکھیں, دیکھ لیں کہ قادیان آیا وہ دمشق کے مشرق کی طرف ہے, تو ان کو جواب مل جائے گا مرزا غلام قادیانی کیا کھیم کر رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو چلا رہا ہے. تو یہ ہے دوسرا رخ, یہ تیسری لائن ہے, تیسرا دھندا ہے, تیسرا کاروبار ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر چوتھا جو ہے وہ ہے جناب مستقل چندوں کو حاصل کرنا. اس نے پھر اپنی جماعت کے لیے, اپنی جماعت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے مختلف قسم کے چندے جاری کیے ہیں. اور کاروبار کون چلاتا ہے؟ بندہ مر جائے تو اس کی اولاد. مرزا غلام قادیانی مر گیا, اس کی اولاد کے ہاتھ میں کاروبار آیا, ان نے بشتی مقبرے کو چلتا رہنے دیا, ان نے مینارۃ المسیح کو چلتا رہنے دیا, ان نے چندوں کے نظام کو چلتا رہنے دیا. یعنی جو چندے مرزا غلام قادیانی نے طے کیے تھے, قادیانیوں نے, اس کے یعنی بیٹوں نے نہ صرف ان چندوں کو باقی رکھا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے چندے متعارف کروائے ہیں. میرے پاس حوالہ موجود ہے, میں ایک لسٹ تیار کر کے لایا ہوں. قادیانیوں کے ہاں اس وقت تقریباً 90 قسم کے چندے پائے جاتے ہیں جو وہ اپنی قوم سے لیتے ہیں. 90 قسم کے چندے. یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو تفصیل پڑھ کے سنا دیتا ہوں. رہنے دیں پھر, اب 2 ایپیسوڈ اور کہاں سے کریں 90 چندوں پہ. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس پہ ایک لمبی, تو خیر قادیانیوں سے پوچھ لیں, تمہارے یہاں کو انٹرنیٹ کا چندہ ہے, احمدیہ ٹی وی کا چندہ, تحریک جدید کا چندہ, بلکہ ربوہ میں ایک جلسہ ہوا کرتا تھا ان کا, سالانہ جلسہ ربوہ, وہ 84 سے پابندی لگی یار, بند ہو چکا ہے, لیکن چندہ اس کا جاری ہے. نہیں منیر صاحب, جی جناب, 1984 کا جو جلسہ بند ہوا, کمال, چندہ اس کا بھی جاری ہے. کئی قسم کے چندے ہیں جو بندے کو سمجھ نہیں آتے کہ یار یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں ہے. انہوں نے جناب چندوں کی بھرمار کی ہوئی ہے, اور قادیانی طبقہ وہ قادیانی قیادت کو چندے دے ہی جا رہے ہیں, اور وہ اپنی موج مستی کی زندگی گزاری جا رہی ہیں. بتائیں تیسر صاحب. 84 سے بند ہے,
84 سے بند ہے اور پیسے لیے جا رہے ہیں. اور کیا آ چکا ہے 2025. 25 جناب کتنے سال ہو گئے؟ 96 اور 35 اور 41 ایئرس تقریباً. اندازہ کریں سالوں کا چلہ گزر گیا ہے لیکن چندے جاری ہیں, چندے چل رہے ہیں. 41 سال سے ذرا 41 سالوں کا چلہ. میں آپ سے کیسے شیئر کروں اپنی کیفیت کے رکنا چاہیے کئی جگہوں پہ نا, لیکن اگر ہم رکیں گے تو پھر تو یہ سیریز ختم ہی نہیں ہوگی. دیکھیں چھوٹی بات ہے, آپ بڑے آسانی سے گزر رہے ہیں, چھوٹی بات ہے. نہیں قادیانی اڈی بانگڑو نے کہا, وہ پنجابی کہتے ہیں قادیانی دے سر چ بالے وجے نے, ان کی کیا چیز بند ہو, چلے کچھ تو پھر وہی کیا چیز بند ہے ان کی, پھر وہی کہوں رب اس سے مت خصے. قادیانیوں کی کیا چیز بند ہے, سوچتے ہی نہیں ہے, یقین کریں کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے. بچپن سے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. کتنی بھی کر لیں منیر صاحب, یہ میں بھی آپ کی طرف سے یہ دلیل سنتا ہوں, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دو باتیں نا, ایک ہے وہ آئیں تو صحیح, دوسرا ہے ہم پہنچائیں. ہم بہت پہنچا رہے ہیں الحمدللہ, اور ہم پہنچائیں اور ہم ان کو جھنجھوڑیں, ہم ان کو متوجہ کریں اور ہم ان کو یہ حوالہ جات دکھائیں, ہم ان کو اس طرح کے پروگرام دکھائیں, وہ خود تحقیق کرتے رہیں. تو بہرحال یہ واپس میرا تو دل کر رہا ہے قادیانیوں کو اب روکنا شروع کر دوں. وہ بھائی ادھر آ, ہاں وہ 41 سال تو چندہ دے جا رہے ہیں, مجھے سمجھا کے جا. وہ چندہ کہاں جا رہا ہے, جلسہ تو ہو نہیں رہا. وہی اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ 40 سالہ چندے کا ریکارڈ دو, کون سا جلسہ ہوا ہے تم نے جلسے کے لیے دیا؟ اور یہ صرف پاکستان ہے, پتہ نہیں انہوں نے اس طرح پہ جہاں جہاں ان کا وہ خباثت ہے تو یہ اس طرح ٹوپیاں گھما رہے ہوں گے پوری دنیا میں. اچھا میں اس پر ایک مشورہ دے دوں, وہ یہ کہ چندوں کے لیے نا مجھ سے ذرا الگ سے نشست کر لیں. کون قادیانی؟ آپ مجھ سے ایک الگ سے نشست کر لیں, تاکہ یہ ذرا ہے, یہ بھی بہشتی مقبرے کی ایک تفصیلی موضوع ہے, اس پر بھی کچھ سوالات ہیں اور کچھ دعوت فکر ہے, وہ انشاءاللہ اگر موقع دیں تو بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. چلیں جیسے آپ کہیں گے. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ وہ میں اس پر کرتا ہوں. تو یہاں بات ویسے کافی کلیئر ہو رہی ہے کہ جو ابھی تک کی آپ کی گفتگو ہے, اس کو میں اگر بیکورڈ لے کے جانا شروع کروں جی تو مخصوص چندے ہیں, اور اس کی آپ نے تعداد بتا دی, وہ بہت زیادہ ہے. مخصوص چندوں کے بعد پھر آپ اس سے پیچھے جائیں تو منارۃ المسیح کے چندہ, مخصوص لامحدود. جی بالکل, لامحدود. اس سے پیچھے جائیں منارۃ المسیح ہے آ جاتا ہے. اس سے پیچھے جائیں تو یہ قبر کی فائلیں اور یہ سارا کچھ ایک بہت لمبی آپ نے ڈیٹیل سے قبروں بات کی خرید و فروخت ہو گئی. جی, اور جس کی قسطیں شارٹ ہوں گی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اور جس کی قسطیں پوری ہوں گی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, یہ سب آ گیا ہمارے ناظرین کے سامنے. اس سے پیچھے تھوڑا گئے تھے تو وہ کتابوں کا دھندا تھا, اور وہ شروع ہوا تھا اس سے پہلی ایپیسوڈ میں براہین احمدیہ سے. جی آج جہاں گفتگو شروع ہوئی تھی وہ بہت آپ نے کلیئر کٹ آپ نے وہ سارے حوالے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ پیسہ بنانے کا جو مقصد تھا, اس کی یہ 4 یا آپ نے راہیں بتا دی ہمیں کہ یہ تو حضرت تیسر صاحب یہ بنیادی ٹریک ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں. اچھا جی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میں سم اپ کرنے کی طرف چلا جاؤں. نہیں دیکھیں مقصود ہے نا, اس مقصود کے حصول کے لیے مرزا غلام قادری یہ 4 بنیادی رخ اور یہ 4 بنیادی ٹریک, اسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں تک اترا ہے, کیا کیا اس نے کو پگڈنڈیاں بھی نے 10 سیدھی طرح بس. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک پگڈنڈی, تو پگڈنڈی تو بہت زیادہ ہو جائیں گی, پھر میں 3-4 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, چکھا دو جی. یہ دیکھیں جی, اب پگڈنڈیوں پہ آ جائیں, ہمیں موٹر وے چھوڑ دیں. ہاں جی موٹر وے چھوڑیں, آپ یہ پگڈنڈی پہ آ جائیں. یہ سیرت المہدی جلد اول, اس کا حوالہ ہے. مرزا غلام قادری کا بیٹا اس کو نقل کرتا ہے, اور یہ ان کے یہاں بڑی مستند کتاب ہے. جی بالکل. وہ کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میاں الہ دین فلاسفر اور پھر اس کے بعد مولوی یار محمد صاحب کو ایک زمانے میں قبروں کے کپڑے اتار لینے کی دھت ہو گئی تھی, یہاں تک کہ فلاسفر نے ان کو بیچ کر کچھ روپیہ بھی جمع کر لیا. ان لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح بدعت اور شرک کو مٹاتے ہیں. حضرت صاحب نے جب یہ سنا تو اس کام کو ناجائز فرمایا. تب یہ لوگ باز آئے اور وہ روپیہ اشاعت اسلام میں دے دیا. خاک سار عرض کرتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف ناجائز کاموں سے روکا ہے بلکہ جائز کاموں کے لیے ناجائز وسائل کے اختیار کرنے سے بھی روکا ہے. چوری کا مال مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس کو اشاعت اسلام میں لگاؤ, یعنی لاؤ ہمارے پاس جمع کراؤ. اب یہاں پھر وہی سادہ سا سوال ہے, اور پہلا سوال یہ ہے کہ
چلو جی ان کا مقصد یہ تھا کہ شرک و بدعت ختم، ان کے نزدیک قبروں پر چادر ڈالنا شرک و بدعت تھی، ان کے یہ شرک اور بدعت، اور وہ اس کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ تو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ چادریں اٹھا کے چوری کر کے بیچ دو، پیسہ جمع کرتے رہو۔ مٹانے کا طریقہ تو یہ تھا نا کہ تم چادریں اٹھاؤ، ضائع کر دو، غریبوں کو دے دو، غریبوں کو دے دو۔ کسی کی ہیلپ ہو انہوں نے جائے۔ وہ چادریں اٹھائی ہیں اور اٹھا کے بیچی اور پیسہ جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، چوری کا مال جمع ہوا، اور مرزا غلام قادیانی کا یہ طریقہ ناجائز ہے۔ وہ ناجائز طریقے کے ذریعے جو مال کمائے نا وہ ہمارے پاس لاؤ۔ آگے خود مرزے کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام نے نہ صرف ناجائز کاموں سے روکا بلکہ ناجائز کاموں کے لیے ناجائز وسائل کے اختیار کرنے سے بھی روکا ہے۔ ناجائز کاموں کے لیے ناجائز کاموں کے لیے ناجائز وسائل، جناب یہ جو مال ہے ناجائز ہے، اس ناجائز مال کے ذریعے سے جب ناجائز کام نہیں ہو سکتا تو پھر اس ناجائز مال کے ذریعے سے جائز کام اسلام کی خدمت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے ذریعے سے قرآن چھاپیں گے، آپ اس کے ذریعے سے حدیث چھاپیں گے، آپ اس مال اور چوری کے مال کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ چوری کا مال آ رہا ہے، مرزا کہتا ہے آنے دو۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، مال آ گیا ہے، انہوں نے وہ چادریں بیچ دی ہیں، او بھائی جاؤ وہاں قبر پہ جو مجاور بیٹھا ہے اس کو پیسے لٹاؤ، اس کو ہم نے تمہاری چادریں چوری کی ہیں، یا تلاش کرو جس کی چادر تھی جس نے ڈالی ہے اس تک اس کا پیسہ پہنچاؤ۔ مرزا قادیانی نے یہ تکلف نہیں کیا کہ مال صاحب مال تک پہنچے۔ مرزا نے کہا یہ سارا مال میرے پاس آنے دو۔ کسی کا ملکیتی مال ہے، مرزا قادیانی بغیر اس کی اذن کے، بغیر اجازت کے اپنے پاس لا کے کر رہا ہے۔ ویسے میرا یہاں تک خیال نہیں پہنچ سکتا تھا کبھی بھی۔ ویسے میں اب یہ تو سوچ سکتا ہوں کہ اچھا اس نے وہ فلاں کا مال کھا لیا، فلاں کا مال کھا لیا، لیکن قبر کی چوری کا مال بھی قادیانیت کی تاریخ میں آ گیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی قبروں سے کمائی تو لیسٹ کم لیسٹ سب سے نیچے گر جائیں۔ جناب وہ جب مردہ اندر جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں جب مردہ اندر جا رہا ہے وہ اس مردے سے بھی لے رہے ہیں، تو یہ تو جناب باہر کا مال ہے۔ منیر صاحب آپ کے یہ سادے تو سوال، اوپر کا مال ہے۔ آپ کے سادے انہوں نے سوال کہا ہے جب تو ہم دل لے مردہ اندر جا رہا ہے اس سے لے رہے ہیں، اس کے کفن پہ کچھ نہیں، اس کے پاس پلے کچھ نہیں چھوڑے، وراثت میں سے مال لے رہے ہیں، تو اوپر والے جو ہیں، جو اوپر قبر پر جو مال پڑا ہے، ٹھیک ہے، غلطی مال اندر والا بھی ہمارا تو اوپر والا بھی جو ہمارا۔ کریکشن کیا اور جناب یہ تو مال تھا نا، کسی نے جائز آمدن سے چادر چودر بچھا دی، اپنا مال لگا دیا۔ یا اللہ مرزا غلام چوک لے یہ نا کتاب، یہ سیرت المادی، یہ جو اب تو میں بھی 3 ایپیسوڈوں سے آپ کو کچھ سمجھ گیا ہوں۔ آپ جب کچھ کہتے ہوئے کچھ اٹھاتے ہیں نا، اصل تو ناظرین آپ بھی ذرا منیر صاحب پہ فوکس ہوا کریں۔ اصل میں نا وہی کہ ابھی جب میں نے حوالہ پیش کیا نا تو، اور آپ نے کہا جی وہ ذہن کتے اور چلا گیا، نہیں آپ نے کہا کہ قبر کا مال اور اوپر چادر، یعنی یہ سوچ میں نہیں آتا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک اور حوالہ لانے کا سوچ لیا جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ، حیران کن ہے، بندے کو تعجب میں ڈال دیتا ہے کہ یار مرزا قادیانی پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کون سا مال اکٹھا کر رہا ہے۔ دلچسپ، حیران کن، اور اس سے بھی زیادہ بے شرم تو نہیں ہے؟ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کہتا ہے یہ سیرت المادی جلد اول صفحہ 243، مرزے کا بیٹا لکھتا ہے، بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنواری نے کہ ایک دفعہ امبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتویٰ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنچنی تھی، یعنی بازاری عورت تھی، بدکارہ تھی، جسم فروش تھی۔ اچھا، اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی اور مجھے اس کا ترکہ ملا، مگر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی۔ اب میں اس مال کو کیا کروں؟ مال کیا کروں؟ ایک بات کہوں؟ جی ضرور کہیں، دو کہیں۔ واللہ آپ حوالہ نہ پڑھیں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عام عوام پہنچ گئی کہ کی ہونے لگا۔ ہاں وہ تسلسل کے ساتھ، وہ یعنی مقصد جو عام عوام کو آپ نے ایجوکیٹ کر دیا، ماشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی، ایسا ہے کہ نہیں پتہ؟ ایسا ہی ہے، میرا اپنا گمان بھی یہ ہے ایسے روک کہ میں یار روک بھی وہ دوں پہنچ گئے تو لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ قادیانیوں کو پہنچائے، آمین آمین۔ جو ہمارا آگے کیا مقصد کہتا ہے؟ اور بیٹا لکھتا ہے، حضرت صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں، مجھے اب حوالے پہ مزہ آنا شروع۔ کہتا ہے اچھا یار نبیوں کا بھی خیال ہوتا ہے کوئی، وہ تو دو ٹوک پختہ بات ہوتی ہے۔ کہتا ہے ہمارے خیال میں اس زمانے میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آگے کیا لکھتا ہے کہ اس نے وہ سارے کا سارا مال مرزا غلام قادیانی کے سپرد کر دیا، اور وہ پھر اسلام کی خدمت پہ مال، بازاری عورت کا مال لگ گیا۔ میں قبر دے چوری نو رو رہا سا، میں آپ کو بازار میں لے گیا ہوں،
بازاری مال کی طرف لے گیا ہوں. مرزا غلام قادری نے وہ مال بھی استعمال کر لیا. اچھا ایک اور دلچسپ والا کہ وہ کیسے کیسے مال کماتا ہے, کیسے کیسے وہ مال حاصل کرتا ہے. تسی کئی جو دلچسپ عوام سمجھ رہی ہے کہ حوالہ کیا ہے. تیسر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام قادری کسی موقع کو نہیں جانے دیتا. آئی ٹی ہو گیا جہاں سے اسے بو آتی نا, یہاں سے کچھ آ سکتا ہے تو وہاں وہ نیا حربہ اختیار کرتا ہے اور نئی بات کرتا ہے. چنانچہ ایک رئیس تھا, اس کو مرزا غلام قادیانی سے بن دیکھے بغیر پڑھے کہیں اعتقاد کا تعلق ہوا. مرزا کے مرید نے اس بندے کے سامنے مرزا کے بڑے فضائل بیان کیے تو اس نے کہا یار میری اولاد نہیں ہے تو تم اپنے حضرت صاحب کو کہو میرے لیے دعا کر اللہ مجھے اولاد دے. تو یہ پیغام مرزا غلام قادری تک وہ لے کے آیا اور کہا جی ہمارے وہاں بڑا رئیس آدمی ہے, بڑا مالدار آدمی ہے, اولاد نہیں ہے, تو آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے. دکھتی رگ. ہاں آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے. تو آگے مرزا غلام قادری کیا کہتا ہے, یہ میرے پاس حوالہ ہے اور یہ بھی سیرت المہدی اسی کے بیٹے کا, جلد اول صفحہ 239 طبع اول. کیا لکھتا ہے, کہتا ہے کہ مرزا نے جواب میں کہا محض رسمی طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے سے دعا نہیں ہوتی. یہاں میرا پھر وہ سادہ سا سوال ہے, یار ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو میں نبی ہوں, مسیح ہوں, مہدی ہوں, تو کیا نبی مسیح مہدی لوگوں کے لیے رسمی طور پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ جو روحانیت کے مقام پر ہو وہ خدا کے سامنے رسمی طور پر ہاتھ اٹھائے. نہیں وہ بالکل تو شرم سے مر جائے گا کہ میں نے خدا کے سامنے رسمی طور پر ہاتھ اٹھا دیا ہے. وہ تو حقیقی طور پر ہاتھ اٹھاتا ہے جب بھی اٹھاتا ہے. کہتا ہے کہ اس رسمی طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے سے دعا نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہے. اب وہ خاص قلبی کیفیت کیسے پیدا ہوگی, آپ پہنچ گئے. وہ اب دیکھیں, جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ان دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. یا تو اس شخص کے ساتھ کوئی گہرا تعلق اور ربط ہو, دعا نکلے, مگر یہاں نہ تو اس شخص کو جانتے ہیں اور نہ اس نے کوئی دینی خدمت کی ہے. پہلے جی دینی خدمت آپ کو پتہ ہے جون سی چل رہی ہے کہ اس کے لیے ہمارا دل پگھلے, بس آپ جا کر اسے یہ کہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے 1,00,000 روپے دینے کا وعدہ کرے. اس وقت جی اس وقت 1,00,000 اس وقت 1,00,000 روپیہ دینے کا وعدہ کرے. نہ کہ سر یہ سیرت المہدی کا والا صاحب کے ساتھ. آپ نے پہلی ایپیسوڈ میں بتایا 700 روپے پینشن وہ آج کے کروڑوں بنتی ہے. جی جناب, اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے 1,00,000 روپیہ دے تو تب میں دعا کروں گا. تیسر صاحب کوئی انسانیت, کوئی ہمدردی, کوئی انسانی ہمدردی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا نہ تو کوئی دینی خدمت کی تھی تے نہ تیرے نال کوئی قلبی تعلق. بھائی میرے پاس ایک بندہ آتا ہے, ایک عام آدمی کے پاس آتا ہے, یار اولاد نہیں, ہمدردی پیدا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یار میری والدہ بیمار ہے, اسپتال میں ہے, دعا کر دیں, ہمدردی پیدا نہیں ہوتی, دل میں خاص کیفیت نہیں آتی. بھئی مسلمان کا تو مسلمان کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں غیب کی دعا غیب کے لیے قبول ہوتی بے ہے. شک. اور مرزا غلام قادیانی اس آدمی کے لیے دعا کیوں نہیں کر رہا؟ ایک مسئلہ تو اسلام اور مذہب کا اختلاف ہے, اور دوسرا مسئلہ پھر موقع ملا, اس نے سنا رئیس ہے, مالدار ہے, تو اس نے کہا موقع چنگے ان پیغام بھیجیے. اور پھر اس کے ذہن میں یہ بھی ہے اس نے 1,00,000 دینا نہیں, میں نے دعا کرنی نہیں. تو وہ جو عدم قبولیت والی بات ہے وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوگی. تو اس نے ساتھ ساتھ گیم چلائی, جو 1,00,000 آ جائے گا پھر چاہے مجھے بدنام بھی کرتا رہے, دعا قبول کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی, تو خیر ہے مقصد تو میرا حاصل ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ مال کمانے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کر رہا ہے. 1,00,000 روپے کی دعا بیچ رہا ہے. دوسری طرف اس کو نا کچھ ایسے لوگ بھی ملے جو ماہانہ نہیں دے رہے, ان کا بھی بڑی علاج. ترغیبیں دی جناب, بڑے ڈراوے دیے, لیکن مقصد پر نہیں آ رہے. وہ ٹیٹ ہاں مقصد پر نہیں آ رہے, مطلب نہیں دے نہیں رہے. دے رہے. تو مرزا غلام قادیانی ان کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے اور کس چیز کو معیار ٹھہرا رہا ہے, بڑے غور سے سنیے گا. یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 100 صفحہ 469 پر اس کا ایک اشتہار ہے, یعنی عمومی اشتہار شائع کرتا ہے, اپنے مریدوں کے نام پیغام بھیجتا ہے. اور کیا کہتا ہے, ہر ایک شخص جو مرید ہے اس کو چاہیے جو اپنے نفس پر کچھ ماہواری مقرر کر دے, خواہ 1 پیسہ ہو کیا اور یہ خواہ 1 پورا دھیلا ہو. جملہ پڑے کچھ مسنگ ہے؟ نہیں کوئی مسنگ نہیں ہے. ہر ایک شخص جو مرید ہے اس کو چاہیے جو اپنے نفس پر کچھ ماہواری مقرر کرے. اب لفظ ماہواری سے کچھ نہیں, یہ ماہواری سے مطلب ماہانہ, تو سیدھی طرح اچھا ورڈ نہیں یوز ہو سکتا؟ اس کی اردو بھی ایسی ہے, اس کا مزاج بھی ایسا ہے. اگلی قسطوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ الفاظ کیسے بولتا ہے, وہ آپ خود دیکھ لیں گے. ماہواری مقرر کر دے, خواہ 1 پیسہ ہو
خواہ ایک دھیلا ہو، کچھ نہ کچھ تو آئے نا بھائی، بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہے، کچھ تو دو نا، ایک دھیلا، اور جو شخص کچھ بھی مقرر نہیں کرتا اور نہ جسمانی طور پر اس سلسلے کی کچھ بھی مدد دے سکتا ہے، وہ منافق ہے۔ پیسے نہ دینے والا وہ بشتی مقبرہ منافق، کتابیں منافق۔ پیسے نہ دینے منافق، پھر کہتا ہے وہ منافق ہے، اب اس کے بعد وہ سلسلے میں نہیں رہ سکتا، جو پیسہ نہیں دیتا وہ اخراج۔ سلسلے میں نہیں رہ سکتا، اور دعویٰ کیا ہے کہ یہی مذہب اسلام ہے، یہی سلسلہ اسلام ہے، باقی نعوذ باللہ کفر ہے۔ کہتا ہے اگر پیسے نہیں دیتے تو تم اسلام میں نہیں رہو گے، اسلام سے باہر چلے جاؤ گے۔ اس اشتہار کے شائع ہونے سے 3 ماہ تک ہر ایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ گیپ دے رہا ہے کہ یار آ جاؤ میں 3 مہینے تن دے رہا، آ جاؤ۔ حوالہ نہیں میں سمجھاتا جو تہاڈا حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں انتظار کیا جائے گا، اور کیا وہ کچھ ماہواری چندہ اس سلسلے کی مدد کے لیے قبول کرتا ہے، اور اگر 3 ماہ تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا اور مشتہر کر دیا جائے گا کہ اگر کسی نے ماہواری چندے کا عہد کر کے 3 ماہ تک چندے کے بھیجنے سے لاپرواہی کی، اس کا نام بھی کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی مغرور اور لاپرواہ جو انصار میں داخل نہیں اس سلسلے میں ہرگز داخل نہیں رہے گا۔ قابل احترام تیسر صاحب، یہ بھی لکھا ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، اس سے آپ کو مرزا غلام قادیانی کے مقصد اول کے بارے میں بخوبی شرح صدر ہو چکا ہوگا۔ مقصد یہی تھا، اول و آخر، چلو یہ کہہ لیں زیادہ اچھا ہے، اول و آخر مقصد یہی تھا۔ وہ کہہ رہا ہے 3 مہینے چندہ نہ دیا تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ بھائی زکوٰۃ فرض ہے، کوئی نہ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، عشر جس پر لازم ہے وہ نہ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، قربانی لازم ہے نہ کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ احکامات جو قرآن و سنت نے اسلام نے دیے لازم کیے، اگر کوئی ان احکامات پر عمل نہ کرے تب بھی اسلام میں رہتا ہے، وہ تو کسی کفر کے ارتکاب کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مرزا قادیانی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سلسلے میں جو نماز نہ پڑھے وہ اسلام میرے مذہب سے خارج ہے اور میرے سلسلے سے خارج ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نگاہوں کی حفاظت نہ کرے خارج ہے، جو زبان سے جھوٹ نہ چھوڑے خارج ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو والدین کی فرما برداری نہ کرے خارج ہے، حرام کاری کو بھی حرام کاری نہ چھوڑے خارج ہے، نہ وہ اگر کہیں جا کے کوئی قید لگا رہا ہے تو کہہ رہے چندہ نہ دیا تو پھر تم سلسلے سے خارج ہو۔ یہ مقصد اول، اور یہی قادیانیوں کو پڑھنا چاہیے کہ بھئی ہم نے اچھا اس پر میں اپنی تحقیق جو پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں 10 لاکھ قادیانی ہیں تو ان میں لاکھوں قادیانی ہیں جو ماہانہ چندہ نہیں دے رہے، بالخصوص افریقہ کے ممالک میں کئی قادیانی ہیں جو چندہ نہیں دیتے۔ یورپ میں بھی ایسا ہے۔ ہماری جو پہلی ایپیسوڈ ہوئی ہے اس میں آسٹریلیا سے آئے تھے وہ ہمارے ایک ساتھی وہاں ختم نوت کے عظیم مجاہد امتیاز صاحب، تو انہوں نے یہ بات کی کہ یورپ میں بہت مسئلہ ہے، یہ ڈرا دھمکا کے بھی ہار چکے ہیں، تو پھر اب یہ بہت بیک فٹ پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ ہماری پوڈ کاسٹ ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھیں کہ سلسلے سے اخراج کسی اور بات پہ نہیں، چندے پہ تھا۔ اچھا آگے لیے بات کر دوں، مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں چندہ نہ دینے والے کو لکھ دیا، اشتہار شائع کر دیا خارج کر دوں گا، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، اس نے خارج پھر بھی نہیں کیا۔ تو ادھر بھی یو ٹرن ہے۔ جی جناب، خارج نہیں کیا، عمل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس نے کہا چلو یہ نہیں تو 3 ماہ نہیں 6 ماہ، 6 ماہ نہیں سال، 2 سال بعد کوئی دل میں بات آ جائے، چلو یہ نہیں تو اس کی اولادیں میری اولادوں کے قابو آ جائیں اور میری اولادوں کے کام آ جائیں۔ تو بہرحال اچھا اس کے بعد ایک اور پہلو ہے، وہ بھی میں مختصر عرض کرتا ہوں، مجھے اصل میں آپ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت آپ سمجھنے زیادہ ہو گیا ہے، موضوع اتنا پیارا ہے اور اتنا لمبا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یہ سو رہا ہے نا تو اس کو خواب آ رہے ہیں چندوں کے، پیسہ 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 یقین کیجئے بڑے دلچسپ حوالے ہیں۔ پھر مجھے تھوڑی سی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو 2-3 حوالہ یہ پیش کر دو۔ بس منیر صاحب بس کر دے، یہ جتنے حوالے ہو گئے ہیں نا اب تو میرے ذہن میں بھی نا وہ ڈالر پاؤنڈ اور یہ پیسہ اور یہ سب کچھ آ رہا ہے، اور بہت ہی کیا کروں میں بھی، دل تو میرا بھی چاہتا ہے، اتنا انٹرسٹنگ ہے، لیکن صاحب اصل میں نا یقین کرے بہت تیز آئی ہوئی ہے، بہت ذہن میں یہ بات بہت تیز آئی ہے۔ تیسر صاحب یہ آپ نے تو حوالہ جب سنے ہیں نا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خیالات آ رہے ہیں، وہ جو ساری باتیں کرتا رہا، جس کی ساری زندگی اسی مدار میں گھومتی رہی، اس کی زندگی واقعتاً ایسی تھی۔ سر خواب میں
یہ میرے پاس حوالہ جات ہیں، چلے میں سارے حوالہ جات پیش. ایک چیز رہ گئی تھی کہ جیتے جاگتے کے سارے حوالے ہیں، تو اب جی خوابوں میں بھی حضرت، خوابوں میں بھی. خواب تو خیر اس نے پہلے دیکھے ہوں گے، بعد میں یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی خواب آ رہے ہیں. اچھا زندگی بھر چلے نا مریدوں کو بھی تو کہنا ہے نا کہ تاڑے پیر نے خواب آ رہے تر اس طرف توجہ کرو. اب یہ میرے پاس اب یہ بھی تشنا نہ رہے، اس پہ بھی چلے ملفوظ. جزاک اللہ. ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ 444. کہتے ہیں ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے. مسلمانوں سے تو آ چکا تھا نا، ہندوؤں کے درمیان ہے، جس پر میں بیٹھا ہوں. اور ایک ہندو کسی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں. جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ ہیں. پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے. اتنے میں ہجوم میں سے ایک ہندو بولتا ہے کرشن جی ردو رگو پال. اس نے ہندوؤں کو بھی متوجہ کیا ہے. اپنے مریدوں کو کہا تم تو دیتے ہو، مجھے تو ہندو بھی دیتے ہیں، اور ہندوؤں کو بھی متوجہ کرنے کی کوشش کی. پھر یہی ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ 201. کہتے 2 دفعہ ہم نے رویا، خواب میں دیکھا بہت سے ہندو ہمارے سامنے سجدہ کرنے کی طرح جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوتار ہے اور کرشن ہے، اور ہمارے سامنے نظریں رکھتے ہیں. مال کمانے کے لیے وہ کرشن بن رہے ہیں، مال کے لیے جناب وہ اوتار بن رہے ہیں، مال کے لیے وہ ہندوؤں کو اپنے سامنے کہہ رہے جی میرے سامنے وہ سجدہ کرتے رہے ہیں. پھر وہ اور بہت سے خواب ہیں جس میں کہتا ہے کہ مجھے پیسہ آیا، مجھے مال آیا. ان میں سے میں ایک اور خواب بیان کرتا ہوں، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹ ہی. اچھا وہ کیا کہتا ہے کہ 5 مارچ 1905 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا. مسلمانوں نے بھی دیا، ہندوؤں نے بھی دیا، سکھوں نے بھی دیا، اور اب فرشتہ بہت سا مال لے کر آیا اور مرزا صاحب کے دامن میں ڈال دیا. میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا نام کچھ نہیں. ان کہتا میرا نام کچھ نہیں. میں نے کہا آخر کچھ تو ہوگا. اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی. اچھا وہ مشہور سارے جی وہ مشہور فرشتہ ٹیچی ٹیچی. بالکل کہتا ہے ٹیچی ٹیچی. پھر آگے لکھتے ہیں پنجابی زبان میں وقت مقرر کو کہتے ہیں. یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 346. یہاں پر فرشتہ دامن میں پیسے ڈال کے جا رہا ہے. اچھا ایک لطیفہ ہی ہے. مرزا کہتا ہے نام کیا تیرا؟ اور ایک جو اس کی عبارت ہے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی نہیں. تو میں نے اس کو پکڑا ایک طرف لے گیا، میں نے جھٹکا دیا. نا داسوئے کیا نام ہے تیرا؟ ڈر گیا. اب اس نے کہا ٹیچی ٹیچی. تو میں نے اس پر سوال لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی فرشتے سے پوچھا گیا نام کیا؟ کہتا ہے کچھ نہیں. پھر جب ڈراوا دیا گیا، اور ڈراوا دینے والا بھی امام الزمان مرزا غلام قادیانی، جب ڈراوا دیا جھٹکا دیا تو کہتا ٹیچی ٹیچی. اب سوال میرا یہ ہے کہ پہلے اس نے کہا کچھ نہیں، پھر کہتا ٹیچی ٹیچی، یا پہلے جھوٹ بولا ہے یا پھر بعد میں جھوٹ بولا ہے. اور جھوٹ بولنے والا جھوٹے کے پاس آئے گا، سچے کے پاس نہیں آئے گا. پھر اور بڑے پیارے والے ہیں. ہاتھی دعوت دے رہا ہے چندے کی، مرغی دعوت دے رہی ہے چندے کی، خوابوں میں آ رہی ہے مرغی جو ہے نا وہ دیوار پر بیٹھی ہے. اور انساناں نو دعوت لایا چندے تے، پھر فرشتیاں نو لایا، پھر جانوروں کو لگا دیا ہے کہ مرغی ہے جو قادیانیوں کو آواز دے رہی ہے چندہ چندہ. اخیر ہو گئی. میں نے اس پر جو عنوان باندھا ہے میں نے کہا قادیانی جماعت مرغی کی آواز پر توجہ دیں، وہ بھی آپ سے چندہ مانگ رہی ہے. مرزائیاں نے مرزے دی آواز تے توجہ دیتی تو تبھی تو ادھر چلے گئے نا کہ یار ہن تے جانور بھی بولنا شروع ہو گئے نے، مہربانی کرو توجہ دو. اچھا مرزا صاحب نے یہ سمجھایا کہ باز آ جاؤ مڑ جاؤ. ہاں ابھی تو پتھر بھی آوازیں دیں گے، ہر طرف سے چندے چندے کی آوازیں آئیں گی. قادیان کی الو بھی آوازیں دیں گے، چندے چندے کی آوازیں آئیں گی. ابھی مرغی بولی ہے، یہ مرزا صاحب گویا ان کو کہہ رہے ہیں. تو بل تیسر صاحب یہ وہی میں عرض کروں پہلا اور اصل مقصد مرزا غلام قادیانی کا یہ تھا. منیر صاحب اتنے دلچسپ حوالوں کے بارے میں میرا خیال ہے کہ مجھے کمنٹس آ جائیں گے ناظرین کی طرف سے جی کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہوتی، آپ سارے حوالے پورے کرا کریں، لیکن اوبویسلی وہ پھر اتنا لمبا پروگرام ہو جائے گا. تو دوسرا موضوع ہمارا رہ رہا ہے کہ وہ انتخاب کرنے والے کون تھے. ہاں دوسرا موضوع بھی رہتا ہے تیسر صاحب، اور یہ سب رہتا ہے ابھی نا. چلے یہ تو پہلے موضوع کے حوالہ جاتا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ کافی ہیں یہ انشاءاللہ.
ایز یو وش. جیسے رہ کچھ نہیں گیا نا. تسی تو مرغیاں تو بھی چندے کراتے نے, جانوراں تو, مچھلیاں تو, بھائی میں نے نہیں کروائی فرشتیاں تو. سر دیسر صاحب, میں نے نہیں کروائی. تو کافی ہے, یہ کافی ہے بس انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر تو آپ سمجھتے ہیں تو کہ میرا ہر خیال ایک ہے پر بات کھل چکی ہے. جی جی بالکل بالکل, میرا خیال ہے کہ ہم یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں, جی ٹھیک. اور جو دوسرا موضوع ہے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے, کیونکہ وہ انتہائی اہم ہے بالکل. کہ انتخاب کرنے والوں کا مقصد جو ہے. وہ بھی انتہائی اہم ہے. ہاں نہیں, وہ تو ایپیسوڈ کی ہر چیز کے ساتھ بھی لگا لیں, انڈرسٹوڈ ہے. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. قادیانی جو ہیں بیسیکلی, یہ میرے خیال سے آپ کے آپ جیسے جو دعوت اسلام والے ہمارے احباب ہیں, ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبے رہیں گے. تو آپ کا بھی شکریہ اور اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں کہ بھئی وہ ہماری مجبوری ہے. حوالہ جات اتنے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایسا آپ کے سامنے کرکس آ جائے کہ جس میں سے کوئی چیز رہ بھی نہ جائے, اور جو کچھ حوالہ جات ہیں اگر وہ رہ بھی جائیں تو بات مکمل ہو رہی ہے اور ٹاپک بھی مکمل ہو رہا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ.